السلام علیکم۔ پرافٹ سیریز میں آج ہم صالح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ کو پرافٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پرافٹ صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر طاقت بھی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا سی بات پر مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بے گناہوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، اور اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے ہمارے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسو کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو، ہمیں ان کی عبادت سے نہ روکو، ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہتے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی اور اس کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگائی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اس اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا، اس کے ساتھ اس کے اندر بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ جب وہ پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے۔ بعد میں اس کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اذیت کے مارے رہتی تھی لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام ان سے کہتے کہ اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، وہ اگر پانی پینا چاہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پیئیں گے، اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب کچھ اسی کا کرم ہے، تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود بعد نہ آئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک آپ علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام صدمے سے نڈال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا عنقریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو
ہو گئے۔ اس کے بعد آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی۔ اس کرک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہوگی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تیار شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا، لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔